تہمت ترازی کے اس واقعے کے بعد یوسف یعنی صلاح الدین کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور سلطان نور الدین اس پر پہلے سے زیادہ مہربان نظر آنے لگے تھے۔ یہ ایک دنیاوی کلیہ ہے کہ جب کسی انسان کو عزت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے قریبی دوست اور عزیز دار بھی دشمنوں یا حاسدوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غیروں کا تو ذکر ہی کیا، دربار سلطانی میں نوعمر یوسف کی غیر معمولی مقبولیت نے بعض ان امراء کو بھی حسد میں مبتلا کر دیا تھا جو بہت روشن خیال اور اعلیٰ ظرف تصور کیے جاتے تھے۔ معزول ابن مرقوم ویسے ہی یوسف سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے ان امیروں کو بھی ورغلانا شروع کیا جن سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ وہ دن دور نہیں جب ایک پست خاندان سے تعلق رکھنے والا کرد ہم اعلیٰ نسب عربوں پر حکومت کرے گا۔ امیر ابن مرقوم ایک خفیہ نشست میں یوسف کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے 3 بڑے امراء راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب موجود تھے۔ میں تو راندہ درگاہ ہو چکا، مگر آپ حضرات کو سلطان عادل کی قربت حاصل ہے۔ امیر ابن مرقوم کے لہجے سے نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سلطان عادل کو سمجھائیں کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین پر زیادہ اعتماد نہ کریں۔ وہ اپنے عہدہ و منصب اور اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت بھی سلطان معظم کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس خاندان کا زور توڑنے کے لیے ایک کوشش کی تھی، مگر افسوس تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب ابن مرقوم کی منطقی گفتگو سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج میں سلطان عادل کی نظروں سے گر گیا ہوں، مگر پرانا خدمت گار ہوں، اس لیے حق نبق ادا کر رہا ہوں۔ امیر ابن مرقوم کے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی اور وہ فتنہ گر ایک عجیب چال چل رہا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ بھی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ صرف سلطان عادل ہی کے اقتدار کو خطرہ نہیں، تمہاری کرسیاں بھی آنے والے طوفان کی زد میں ہیں۔ تینوں امراء ابن مرقوم کے فریب میں آ گئے تھے۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ امیر راشد بن عبداللہ نے ابن مرقوم سے پوچھا۔ ہم خود بھی اس خاندان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف ہیں۔ اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے۔ امیر ابن مرقوم نے بڑی عیاری سے لب کشائی کی۔ سلطان عادل کو مشورہ دیں کہ بیک وقت 2 بھائیوں کے ہاتھوں میں فوجوں کی کمان نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اسد الدین کو سالاری کے عہدے سے ہٹا کر دربار کی 4 دیواری تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ سلطان عادل کی خدمت میں صرف سلام پیش کرتا رہے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار کا رہنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ کہہ کر امیر ابن مرقوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور تینوں امراء کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ ابن مرقوم کے دلائل اور چرب زبانی نے اپنا کام کر دکھایا۔ سردار عمیر بن مروان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اسد الدین بہت جنگجو انسان ہے، ہر وقت قہر و غضب کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ امیر ابن مرقوم نے لوہا گرم پا کر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ اسد الدین جنگجو ہی نہیں، ایک نہایت شاطر انسان بھی ہے، اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے زیادہ خطرناک۔ اسے سالاری کے منصب سے ہٹانے کے بعد کسی دوسرے موقع پر نجم الدین ایوب کے ہاتھ سے بھی تلوار لے کر اسے دربار میں بٹھا دیا جائے۔ اس طرح زنگی خاندان کا اقتدار بھی محفوظ ہو جائے گا اور آپ حضرات کی کرسیاں بھی۔ پھر تینوں امراء ابن مرقوم سے وعدہ کر کے اٹھے کہ وہ عنقریب اس خاندان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ پھر وہ دن امیر ابن مرقوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے شام میں یوسف صلاح الدین کی موت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ امیر ابن مرقوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا، لوگوں سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کروایا تھا، مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اس نے میری ذلت اور رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف مر گیا۔ امیر ابن مرقوم کی وحشیانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا اور جو لوگ تہمت ترازی کے واقعے سے باخبر تھے انہیں پاک باز اور جواں سال یوسف کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا اور وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور نجم الدین ایوب کے گھرانے پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یوسف ان سے اتنی جلدی بچھڑ جائے گا۔ زبیدہ اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔
دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے روتے نڈھال ہو گئے تھے۔ نجم الدین اور اسد الدین کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جاں گداز منظر دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی۔ نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی، نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پہ کیا افتاد پڑی ہے۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی اور ہجانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگوں، تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ وہ مجھ سے ملے بغیر کہاں چلا گیا؟ یہ لڑکی شاریہ تھی جو یوسف کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی۔ بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے اٹا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی سانسیں۔ نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا۔ تم کون ہو بیٹی؟ اس نے اپنا غم چند لمحوں کے لیے بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا، میں شاریہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نجم الدین کی طرف بڑھی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، یوسف مجھ سے ملے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین کے سینے پر سر رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر حما بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں حما کی زمین زیر و زبر ہو گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو قریب کے شہر میں ٹھہرے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا۔ ایک رات میں پورا شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ پھر برق رفتار شہ سواروں نے شام پہنچ کر سلطان عادل کو اطلاع دی کہ حما میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے، ایک مکان بھی زلزلے سے محفوظ نہیں رہا۔ چونکہ یوسف بھی حما کے ایک مقام میں مقیم تھا، اس لیے اس کی موت کا یقین کر لیا گیا۔ نجم الدین ایوب کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ شامی فوج کا سالار ہونے کے باعث بہت سے سپاہی اور درباری عمرہ مسلسل تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ غم گساروں میں وہ تینوں منافق امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب بھی تھے، جو امیر ابن مرقوم کے فریب میں آ گئے تھے اور در پردہ نجم الدین ایوب کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی سازش کر رہے تھے۔ ہم اس جواں مرگی پر یوسف کا ماتم کرتے ہیں، امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و الم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے فلک کج رفتار، یہ کیسا ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ وقت کے تھپیڑے کھانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں اور ان کے کڑیل جوانوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔ اگرچہ تنہائی میں روتے روتے نجم الدین ایوب کی آنکھیں سوج گئی تھیں، لیکن وہ تعزیت کرنے والوں کے سامنے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ امیر، آپ کے ہمدردانہ جذبات کا بے حد شکریہ، مگر ایک مومن کے لیے یہ انداز گفتگو جائز نہیں۔ بے شک یوسف کے غم میں ہمارے دل اداس اور آنکھیں اشک بار ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ تیسرے امیر عمیر بن مروان نے اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے عجیب انداز سے نجم الدین ایوب کی دل آزاری کی۔ مجھے یوسف کی موت سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ تمہارے بیٹے کو قبر بھی نہیں ملی، نہ اسے غسل دیا گیا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ عمیر بن مروان کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، لیکن وہ مروت میں خاموش رہا۔ امیر، یہ تم رسم تعزیت ادا کر رہے ہو یا ہماری مجبوریوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اسد الدین اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور انتہائی تلخ لہجے میں عمیر بن مروان کی اس دل خراش گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ امیر عمیر بن مروان گھبرا سا گیا، اس کے لہجے میں ہلکی سی لکنت بھی آ گئی۔ ایک دن سب کو مر جانا ہے، لیکن جانے والے اپنی کوئی نشانی تو چھوڑ جاتے ہیں۔ عمیر بن مروان نے بات بنانے کی کوشش کی، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اتنے بڑے کھنڈر میں اپنے بیٹے کی لاش کہاں تلاش کرو گے؟ اسد الدین مزید جواب دینا چاہتا تھا کہ اچانک پوری گلی سرکاری نقیبوں کی آواز سے گونج اٹھی، سلطان عادل تشریف لا رہے ہیں۔ نقیبوں کی آواز نے صورتحال کو یکسر بدل ڈالا۔ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین تیزی سے دروازے پر پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سواری اپنے سپہ سالار کے دروازے پر آ رکی۔ پھر وہ باجبروت حکمران نیچے اترا۔ سلطان عادل کے ہمراہ قاضی ابن ارسوں بھی تھے،
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسطو نجم الدین ایوب اور اس کے بھائی سے گلے ملے۔ اس کے بعد دونوں اندرون خانہ چلے گئے۔ یوسف میرا خدمتگار یہ مصاحب خاص نہیں تھا، سلطان نے رسم تعزیت ادا کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا اور اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن حق تعالیٰ کی مرضی میں پوری کائنات مل کر بھی دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے کہتے سلطان کی آنکھیں بھیگ گئیں اور فضا پہلے سے زیادہ سوگوار ہو گئی۔ والی شام کی یہ کیفیت دیکھ کر تینوں امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ امیر ابن مرقوم نے تو انہیں یہ کہہ کر ورغلایا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین دربار سلطانی میں بہت زیادہ رسائی حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج جب ان تینوں نے یوسف کے لیے انتہائی تحسین آمیز کلمات سنے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مرنے والا اپنے باپ اور چچا سے بھی آگے بڑھ کر سلطان عادل کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں جواں مرگ یوسف کی موت پر انتہائی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں قدرت ان پر بہت زیادہ مہربان تھی کہ ایک زہریلا کانٹا خود بخود ان کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ پھر قاضی ابن ارسطو نے نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے شاگرد کے لیے دعائیں مغفرت کی، یہاں تک کہ اس مجلس میں تمام موجود لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں سے بھی بہنے والے آنسو ان کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ تینوں حاسد امیروں نے بھی سلطان عادل کو خوش کرنے کے لیے رونے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے گوشے تو اس وقت بھیگتے ہیں جب دل پر چوٹ پڑتی ہے، اور راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب سلطان نور الدین رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سپہ سالار نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ سرکاری کارندوں نے اطلاع دی ہے کہ شہر حما میں سارے مکانات منہدم ہو گئے ہیں اور دور تک انسانی زندگی کے آثار نہیں ملتے، لیکن پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرگوشی میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ یوسف محفوظ ہے۔ آمین۔ قاضی ابن ارسطو نے بآواز بلند کہا، آپ سلطان عادل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ سلطان نور الدین اور قاضی ابن ارسطو کی باتیں سن کر نجم الدین اور اسد الدین کے پوش مردہ چہروں پر بھی خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی تھی، مگر تینوں حاسد عمرہ دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ سلطان عادل یوسف کے باپ اور چچا کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، ورنہ موت کی وادی میں گم ہو جانے کے بعد کون واپس لوٹ کر آیا ہے۔ دوسری طرف شہر حما میں بڑی عجیب صورتحال تھی۔ رات بھر گہری نیند سونے کے بعد جب یوسف صلاح الدین اور سلطان عادل کا غلام امین بیدار ہوئے تو دونوں پر شدید حیرت و سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بہت دیر تک ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ کمرہ تو وہی تھا جہاں یوسف اور امین رات کو سوئے تھے، لیکن گھر کے دروازے کے باہر کا منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ چاروں طرف مٹی اور پتھروں کا ڈھیر جس میں دونوں کے گھوڑے بھی دب کر مر گئے تھے۔ بہت دیر تک یوسف اور سلطان نور الدین کا غلام حیران اور پریشان کھڑے رہے۔ پھر مکانات کے ملبے سے گزر کر وہ کچھ دور تک آگے بڑھے تاکہ کسی محلے دار سے مل کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، مگر کس سے پوچھتے کہ کل رات شہر حما پر کیا قیامت گزری ہے۔ وہاں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ چند گھنٹوں کے انتہائی دشوار گزار سفر کے بعد یوسف اور امین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پورا شہر زلزلے کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے دونوں کو برا حال تھا۔ پھر وہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے اس بے مثال کرم کا شکر ادا کرنے لگے کہ خالق کائنات نے انہیں آفت ناگہانی سے محفوظ رکھا تھا۔ سلطان عادل کا غلام امین بہت خوش تھا اور بلند آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر یہ سوچ کر یوسف کی آنکھوں میں یکایک آنسو آ گئے کہ وہ جس مکان کے ملبے پر بیٹھے تھے اس کے نیچے پتہ نہیں کتنے مکین دفن تھے۔ شارع عام تک پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور دونوں کے پاؤں چھالوں سے بھر گئے تھے۔ راستے سنسان تھے اور دور دور تک کسی ایسی سواری کا پتہ نہیں تھا کہ جو انہیں قریبی شہر تک پہنچا سکے۔ مجبوراً یوسف اور امین نے وہ رات کھلے آسمان کے نیچے اس طرح گزاری کہ دونوں کے پیٹ خالی تھے اور ان کی زبانیں پیاس سے خشک ہو چکی تھیں۔ پھر دوسری صبح وہ دونوں اس راستے سے گزرنے والے گھڑ سواروں کی مدد سے قریبی سرائے تک پہنچے اور کھانا کھا کر اس طرح سوئے کہ رات کے وقت ہی ان کی آنکھ کھلی۔ الغرض 3 دن کی اذیت ناک مسافت کے بعد یوسف اور امین انتہائی شکستہ حالت میں دارالحکومت شام پہنچے۔ پورے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا، کسی کو ان کی زندگی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔
مگر وہ دونوں زندہ تھے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے یوسف کے زندہ سلامت بچ جانے پر جشن خاص کا اہتمام کیا۔ خود سلطان عادل نے اپنے ہاتھ سے یوسف کو قبائے زرنگار پہنائی۔ یہ منظر دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اظہار تشکر کے طور پر تھے کہ خالق کائنات نے ان کے بیٹے کو دوسری زندگی عطا فرمائی۔ تینوں امیروں کے چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں سے یہ جشن مسرت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ان کی یہ حرکت درباری آداب کے خلاف نہ ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھنے کے بجائے دربار سے اٹھ کر جا چکے ہوتے یا پھر اس جشن خاص میں شریک ہی نہ ہوتے۔ مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد امرا یوسف کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا، مگر یہ کیسے ناقابل یقین بات تھی کہ یوسف نہ صرف زندہ تھا بلکہ سلطان نور الدین زنگی اسے اپنے دست مبارک سے قلعت خاص پہنا رہے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ فواد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک ولی صفت حکمران تھے۔ ان کی حکومت میں رقص و سرور اور شراب نوشی ممنوع تھی۔ اگر کچھ امراء بادہ کشی کرتے بھی ہوں گے تو اپنے تہخانوں میں چھپ کر، پھر بھی اگر کوئی بااثر شخص اس لعنت میں مبتلا ہوتا اور اس کی بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان اس کے عہدہ و منصب کا خیال کیے بغیر سر عام کوڑے لگواتے۔ اگر سلطان عادل کو کوئی شوق تھا تو بس شعر و شاعری کا، اور شاعری بھی ایسی کہ مسلمانوں کے خون کو گرماتی رہے اور ان کی اخلاقی تربیت کرتی رہے۔ ہرقلہ سلطان نور الدین کا درباری شاعر تھا، بڑے پر اثر اور انقلابی شعر کہنے والا۔ جب سلطان عادل یوسف کو قلعت خاص پہنا چکے تو شاعر ہرقلہ اپنی نشست پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے پرسوز لہجے میں یہ دو اشعار پڑھے: جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بے پناہ کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں محفوظ رکھا اور ان کے بھائیوں کی فتنہ گرانہ چالوں کو ناکام بنا دیا، اسی طرح پروردگار عالم نے ہمارے یوسف کے چاروں طرف بھی اپنے کرم کا حصار کھینچ دیا تھا اور وہ زلزلے کی تباہ کاریوں سے امان میں رہا۔ میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ معبود حقیقی آئندہ بھی اسی طرح یوسف کو حاسدوں کی نظر بد اور زمانہ کی شرانگیزیوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہرقلہ کی دعا عالم اسباب میں ظاہر ہو گئی۔ امیر راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا۔ اس وقت گھوڑا اپنی پوری رفتار میں تھا کہ یکایک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ امیر راشد بن عبداللہ ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ دور جا گرا۔ گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور دماغ باہر نکل آیا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا۔ امیر فواد بن کعب ایک انتہائی ظالم اور اذیت پسند انسان تھا۔ معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رملہ کو سخت سزائیں دیتا تھا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے غلام نے اس کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تیسرا امیر عمیر بن مروان یکایک اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ سلطانی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا، مگر عمیر بن مروان کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، یہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ پھر ایک دن عمیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں اور وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ امیر ابن مرقوم، جو یوسف کے خلاف سازش کرنے والا پہلا شخص تھا، پہلے ہی معتوب اور مفلس ہو چکا تھا۔ اب اچانک اس پر جذام یعنی کوڑ کا حملہ ہوا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا تھا۔ اگرچہ ان چاروں واقعات کو محض اتفاق سمجھا گیا، لیکن در حقیقت یہ ان بدکار امراء کے اعمال کی سزا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے یوسف کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کیں۔ امیر ابن مرقوم کی تہمت ترازی اور زلزلے کی تباہ کاری سے محفوظ رہنے کے بعد شام کے باخبر دور اندیش لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یوسف کوئی غیر معمولی نوجوان ہے۔ یوسف کی باحفاظت واپسی اور خلعت خاص سے نوازے جانے کے بعد شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے سامنے بار بار اپنا ایک ہی جملہ دہراتی تھی: بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یوسف مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب یوسف نے شاریہ کی بات سنی تو وہ باپ کے سامنے خاموش رہا، لیکن تنہائی میں اس نے اپنی ماں زبیدہ سے پوچھا: ام محترم، شاریہ کیا کہتی ہے؟ زبیدہ نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا: میرے بچے، جب تمہاری موت کی خبر
شام کے گلی کوچے میں عام ہو گئی تھی، تو بس عزیزوں اور شناساؤں میں یہی ایک لڑکی تھی جسے تمہاری موت کا یقین نہیں آیا تھا۔ سرکاری کارندوں کی اطلاعات سن کر کچھ دیر کے لیے میں بھی مایوس ہو گئی تھی، مگر شاریہ کے یقین میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے اور تمہارے باپ سے یہی کہتی تھی کہ یوسف اس سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ والدہ کی بات سن کر یوسف گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ روز و شب کے معمولات جاری تھے، ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا، مگر شاریہ کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے کبھی کبھی نجم الدین ایوب کے گھر آتی تھی، لیکن زلزلے کے واقعے کے بعد شاریہ نے بلا ناغہ آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اہل خانہ کے ساتھ رہتی، پھر یوسف کے کمرے میں جاتی، چند لمحوں تک کھوئی کھوئی نظروں سے یوسف کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور یہ دعا دے کر چلی جاتی: یوسف، اللہ میری سانسیں بھی تم کو بخش دے۔ اگرچہ شاریہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بڑی احتیاط برتتی تھی، لیکن ایک دن اتفاق سے نجم الدین ایوب نے شاریہ کی بات سن لی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو نجم الدین نے اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہائی میں طلب کر کے کہا: یہ کنیز یہاں روز کیوں آتی ہے؟ نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ وہ بے ماں باپ کی بچی ہے۔ شاریہ کے لیے زبیدہ کے لہجے سے گہری ہمدردی اور کسی حد تک محبت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے احساس جرم کی شدت کم کرنے کے لیے ہمارے گھر آتی ہے، اور پھر اس نے کبھی کبھی آنے کے لیے آپ سے اجازت بھی طلب کی تھی۔ زبیدہ نے شاریہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے کبھی کبھی آنے کی اجازت دی تھی۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ اور اب میں اس اجازت نامے کو منسوخ کرتا ہوں۔ شاریہ سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ آئندہ وہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ شوہر کا حکم سن کر زبیدہ اور یوسف دونوں حیران رہ گئے۔ پھر جب کچھ دیر بعد حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو زبیدہ نے نجم الدین ایوب سے پوچھا: آخر آپ کو یہ نیا حکم صادر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بے سہارا اور معصوم بچی جو ہمارے اہل خانہ کی طرح ہی ہے، اس پر کسی وجہ کے بغیر گھر میں دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ شاریہ کو یہاں آنے سے روکوں۔ آپ نادان و کم نظر ہیں۔ بیوی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پہ ناگواری کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا۔ شاریہ بے سہارا تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ معصوم ہرگز نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ زبیدہ کی حیرت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یوسف بظاہر خاموش تھا، مگر باپ کی باتوں نے اس کے ذہن کو بھی بری طرح الجھا کے رکھ دیا تھا۔ اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرنا تو صرف ایک بہانہ ہے، نجم الدین ایوب نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ معصوم نہیں، ایک شاطر کنیز ہے۔ میں نے اس کی گفتگو سنی ہے۔ وہ یوسف کو یوسف کہہ کر پکارتی ہے۔ اس کی یہ بے تکلفی کسی اور ہی طرف کا اشارہ کرتی ہے۔ بابا محترم، شاریہ میری ہم عمر ہے، پھر اس میں کیا مضاحقہ ہے؟ اس گفتگو کے دوران میں یوسف نے پہلی بار لب کشائی کی۔ تم ایک سپہ سالار اور معزز خاندان کے فرد ہو۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے نسلی تفاخر اور جاہ و منصب کا غرور جھلکنے لگا تھا۔ اور شاریہ کیا ہے؟ ایک معتوب اور بدکار امیر کی کنیز؟ پھر وہ حفظ مراتب کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ یوسف کو اس طرح مخاطب کرتی ہے جیسے میرا بیٹا اس کا ہم مرتبہ اور ہم منصب ہے۔ زبیدہ کے پاس شوہر کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں نجم الدین ایوب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بے تکلفی کے پیچھے اس کی بدنیتی پوشیدہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہم لوگوں سے نہیں، صرف یوسف سے ملنے آتی ہے۔ بابا محترم، میں نے آج تک شاریہ کی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں دیکھی۔ یوسف نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا۔ میرے بیٹے، ابھی تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے۔ خدا تمہیں زمانے کے سرد و گرم اور دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے، نجم الدین ایوب نے نرم لہجے میں کہا۔ جب وہ ابن مرقوم کے کہنے پر تمہیں ایک بار سر دربار رسوا کر سکتی ہے تو پھر اس کا کیا بھروسہ کوئی دوسرا امیر ہمارے خاندانی عزت کی گھات میں ہو سکتا ہے؟ بے شمار حاسدین ہیں، وہ کسی کی بھی اعلی کار بن سکتی ہے۔ نجم الدین ایوب ایک زمانہ آشنا اور انتہائی تجربے کار شخص تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں بیوی اور بیٹے کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں ترکی نژاد کنیز شاریہ کا بے پناہ حسن ہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ روزانہ کی یہ ملاقاتیں کوئی ایسا خوفناک زاویہ بھی اختیار کر سکتی تھیں کہ یوسف کے قدم لڑکھڑا جاتے اور پھر سارا خاندانی وقار خاک میں مل کر رہ جاتا۔ زبیدہ نے شوہر کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر وہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ اس نے کئی بار شاریہ کو نجم الدین ایوب کا حکم سنانا چاہا، مگر ہر مرتبہ بات اس کے ہونٹوں پر دب کر رہ جاتی۔
آخر ایک دن نجم الدین ایوب اور شاریہ کا آمنا سامنا ہو گیا اور شامی فوج کے سالار نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی، آئندہ تم یہاں مت آیا کرو۔ شاریہ نجم الدین کے اس طرز تخاطب اور حکم پر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں بابا؟ میں سلطنت شام کا ایک معزز امیر ہوں، تمہارا بابا نہیں۔ نجم الدین ایوب کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور لہجہ انتہائی سخت۔ تمہارے یہاں آنے سے میرے گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ نجم الدین ایوب کی بات سن کر شاریہ کے دلکش چہرے پہ اذیت و کرب کے گہرے سائے پھیل گئے۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو پایا اور باوقار لہجے میں بولی، امیر محترم، میں اپنے اس جرم پہ ہمیشہ شرمسار رہوں گی کہ ایک کنیز کی وجہ سے آپ کے معزز خاندان کو بدنامی ہوئی۔ شاریہ کے لہجے میں طنز کے بجائے درد شامل تھا۔ اگر آپ پہلے دن یہ حکم صادر کر دیتے تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتی اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ نہ کرتی۔ آپ نے وقت کی دھوپ میں جلنے والی ایک بے سہارا لڑکی کو محبتوں کی چھاؤں بخشی تھی، اس لیے ٹھہر گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پر میرے نام کا کوئی درخت نہیں ہے۔ میں ایسے چرب زبان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ میری زبان ہی کہاں ہے امیر محترم؟ اب شاریہ کے ہونٹوں سے دل کا درد واضح طور پر جھلکنے لگا تھا۔ میں گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھ گناہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئی ہے اسے دور کر دے اور مزید سربلندیوں سے سرفراز کر دے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس مہربان ہستی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے پہ مجھے اپنی ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ نجم الدین ایوب نے خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے بڑھی اور زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے نجم الدین ایوب اور شاریہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ بیٹی، میں بہت مجبور ہوں۔ یہ کہتے کہتے زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ بھی ایک معزز سردار کی بیوی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ کے چہرے پہ امیرانہ غرور کی جھلک نہیں دیکھی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ بھی رونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کے خد و خال میں اپنی ماں کو تلاش کرتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرداروں اور لونڈی غلاموں کی ماؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ امیر محترم کو یقین دلا دیں، میری وجہ سے اس خاندان کی عظمت پر کبھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شاریہ تیزی کے ساتھ چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن ارسو اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فقہ کی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اسی وقت ایک خدمتگار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ قاضی ابن ارسو نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا، اتنی رات گئے؟ ان سے کہو کہ وہ کل نماز عصر کے بعد آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا تھا، مگر وہ بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہیں، شاگرد نے عرض کیا۔ تو پھر انہیں فوراً بھیج دو، قاضی ابن ارسو نے کہا اور زیر مطالعہ کتاب بند کر دی۔ چند لمحوں بعد چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کتب خانے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا۔ قاضی ابن ارسو عورت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھے اور کتب خانے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی مسند پر بیٹھ گئے۔ اس دوران میں عورت نے سر سے چادر ہٹا دی تھی اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا، مگر قاضی صاحب کو خبر نہیں تھی کہ وہ عورت کون ہے، کیونکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ قاضی صاحب، میں شاریہ ہوں۔ کچھ دن پہلے آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش ہوا تھا، شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاضی ابن ارسو شاریہ کو بھلا کس طرح بھول سکتے تھے؟ آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شاریہ کی طرف دیکھا۔ کیا پھر تمہیں کسی نے ستایا ہے؟ اس بار تو مجھے ایک شخص امیر ابن مرقوم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد کرنے حاضر ہوئی تھی۔ شاریہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ اور اس بار؟ شاریہ کے آنسو دیکھ کر قاضی ابن ارسو بھی مضطرب ہو گئے تھے۔ اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے شاریہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاریہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی ابن ارسو حیران و پریشان تھے۔ تم مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ قاضی ابن ارسو انتہائی ہمدردانہ لہجے میں شاریہ کو تسلی دے رہے تھے۔ یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے قاضی صاحب، شاریہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک دن مار ہی ڈالے گی۔ اس سے پہلے کہ میں ذلت و بے کسی کی موت مر جاؤں، مجھے اپنے کتب خانے میں پناہ دے دیجیے۔ یہ کتابیں تو مجھ سے کچھ نہیں کہیں گی کہ میرے چھونے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاریہ کی روداد غم سن کر قاضی ابن ارسو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے شاریہ کو اپنے حلقہ شاگردی میں داخل کر لیا۔
یوسف صلاح الدین کئی دنوں سے ذہنی طور پہ بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی الجھن کی وجہ شاریہ نہیں بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دن سے نظر آ رہا تھا۔ جب بھی یوسف سونے کے لیے اپنے بستر پہ دراز ہوتا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتا ہوا پاتا۔ پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پرجلال لہجے میں یوسف سے مخاطب ہوتے۔ تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ گوشہ گیر ہو کر کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ۔ باہر نکل کر دیکھو، ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور یوسف گھبرا کر اٹھ جاتا اور اسے اپنے جسم میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوتی، جیسے یہ بزرگ کی ہیبت کا اثر ہو۔ پھر وہ اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اضطرابی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی یوسف دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا، مگر جب دوسری رات آتی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر خواب میں وہی بزرگ نظر آتے اور وہی مخصوص کلمات ادا کر کے غائب ہو جاتے۔ یوسف بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر جب ایک ہی خواب بلا ناغہ نظر آنے لگا تو یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بے کم و کاست بیان کر دیا۔ خواب سننے کے بعد قاضی ابن ارسطو نے یوسف سے پوچھا، تم اپنے خواب کا کوئی حصہ بھول تو نہیں رہے ہو، یا تم نے اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر دیا ہے؟ یوسف کچھ دیر تک اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچتا، پھر انتہائی مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ، اپنے خواب کا ایک ایک منظر یاد ہے۔ یوسف، کیا تم نے ان بزرگ کو اس سے پہلے بھی کبھی خواب میں دیکھا ہے؟ قاضی ابن ارسطو نے اپنے شاگرد سے دوسرا سوال کیا۔ بس اسی خواب کے حوالے سے ان بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے، یوسف نے عرض کیا۔ قاضی ابن ارسطو کچھ دیر تک یوسف کی پیشانی کو بہت غور سے دیکھتے رہے، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں کہنے لگے، یوسف، تم نے یہ خواب کسی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا ہے؟ استاد محترم، پہلے تو میں خود کئی دن تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، یوسف نے بصد احترام عرض کیا۔ پھر جب عاجز آ گیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ یوسف کا جواب سن کر قاضی ابن ارسطو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اس وقت مراقبے کی حالت میں ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد قاضی ابن ارسطو نے آنکھیں کھولیں اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، تم اپنا یہ خواب کسی سے بیان کرنا بھی نہیں، یہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسباب میں بھیجا ہے۔ میں تمہارے ذوق علم سے خوب واقف ہوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کی بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یوسف اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر تک حیرت کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے قتال و جدال، مال و منال اور منصب و جاہ سے کوئی رغبت نہیں۔ یہ شہسواری اور شمشیر زنی بھی میں نے والد محترم کے اصرار پر سیکھی ہے، ورنہ شعر و شاعری میرا تیر و کمان، قلم میری شمشیر اور مناظروں کی مجلسیں میرا میدان جنگ ہے۔ دنیا کی باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ قاضی ابن ارسطو اپنے شاگرد خاص کی فطری رجحان سے واقف تھے، اس لیے جواب دینے میں کسی قدر تاخیر سے کام لیا۔ پھر نہایت پرسوز لہجے میں یوسف سے مخاطب ہوئے، آج میں تمہیں افضل البشر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک سناتا ہوں، اس کے ایک ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو۔ استاد گرامی کی اس فہمائش پر یوسف ہمتن گوش ہو گیا۔ خلیفہ اول نے فرمایا، جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا قول مبارک بیان کرتے کرتے قاضی ابن ارسطو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوسف، تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ طرابلس کا عظیم الشان کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ قاضی ابن ارسطو کی مختصر تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ یوسف کا رواں رواں کھڑا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئی ہیں۔ یہ تمہارے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ تمہیں اس طرح خواب میں تنبیہ کی گئی ہے۔ ہم تو ناکارہ لوگ تھے کہ زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے، مگر تمہارے سامنے ایک عظیم تر مقصد حیات ہے۔ قاضی ابن ارسطو نے رقت آمیز لہجے میں کہا،
اگر تم کتب خانہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا۔ پھر جب یوسف قاضی ابن ارسطو کی درسگاہ سے اٹھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اب اس کی تمام تر توجہ شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی پر مرکوز تھی۔ وہ ایک جنونی کی طرح جنگی مشاغل میں مصروف رہتا اور ہر وقت اس کے ذہن میں قاضی ابن ارسطو کے یہ الفاظ گونجتے رہتے۔ طرابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے پاس تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔